کے باوجود گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اور یہ بات سورہ نور کی آیت نمبر 37 کے حوالے سے لکھی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، فرمائے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حق ہے، اور یہ جس محبوب علیہ السلام پر نازل ہوا وہ بھی رسول برحق ہے، کوئی ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ ابتدا میں ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جب اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور نمازی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن وہ گالیاں بھی دیتا ہے، نمازی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، نمازی نماز بھی پڑھتا ہے والدین کو ستاتا ہے، نمازی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن شراب کی طرف جاتا ہے، نمازی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن حرام کی طرف جاتا ہے، نمازی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن گناہوں کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، رات فلمیں بھی دیکھتا ہے، ڈرامے بھی دیکھتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، موسیقی کے قریب ہوتا ہے، بری صحبت میں بھی بیٹھتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ رب نے تو فرمایا کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، نماز گناہوں سے روکتی ہے، نماز اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ پھر وجہ کیا ہے کہ آج کا مسلمان یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے۔ تو میرے مسلمانوں، اللہ کا کلام حق ہے، وجہ یہ ہے جو مفسرین نے جو ہے وہ بیان فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام حق ہے، لیکن نمازی نماز کے باوجود گناہوں کے اندر جو ہے وہ لتھڑا رہتا ہے، گناہوں کے اندر وہ پھنسا ہوتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اس کا خشوع و خضوع نہیں رہتا، نماز کے اندر اس کی دھیان، جو اس کا دھیان ہے، اس کا خیال ہے، وہ نماز کے اندر جو ہے وہ نہیں رہتا۔ عزیزان گرامی، آپ نمازیوں کی بڑی تعداد کو دیکھیں۔ ایک تو تعداد وہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، جو مسجدوں سے دور ہے، جو اللہ کے گھر سے دور ہے، جو فرض سے دور ہے، واجب سے دور ہے، اللہ کے گھر کی کبھی زیارت کرنے بھی وہ نہ آئے۔ لیکن اس کے بعد ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز تو درست نہیں ہوتی، اس کے قیام میں جو ہے وہ نقص ہوتا ہے، اس کے رکوع کے اندر نقص ہوتا ہے، اس کے سجود کے اندر نقص ہوتا ہے، اس کی نماز کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے۔ اور ایک ایسی تعداد ہے جو نماز تو پڑھتی ہے لیکن سستی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، نماز کے لیے تو وہ آتی ہے لیکن بالکل جو ہے جذبے کے ساتھ نہیں آتی ہے۔ ایک انسان کے اندر جو نماز پڑھنے کا جذبہ اور جو شوق ہوتا ہے اس شوق کے ساتھ جو ہے وہ نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے نماز کی اصل روحانیت کو کھو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہوں بھرے کام بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم جھوٹ کی طرف بھی جاتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، والدین کو ستاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بری صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ہم حرام کی طرف بھی جاتے ہیں۔ یہ صرف وجہ جو ہے یہ عزیزان گرامی یہ دو تین ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں نماز پڑھنے ہی درست نہیں آتی۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ بندہ 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ، 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس کے رکوع اور سجود درست نہیں ہوتے۔
آپ دیکھیے کہ لوگ رکوع ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے صرف ہاتھوں کو ہوا میں لہرا رہے ہیں۔ رکوع جو صحیح اور درست ہے وہ ایسا ہے کہ پیٹھ سیدھی ہو، اور اس کی مثال فقہا نے ایسی دی کہ اگر پانی سے بھرا ہوا کٹورا رکھ دیا جائے تو وہ چھلکے نہیں، پانی گرے نہیں، بلکہ ایسے ہی جو ہے وہ ساکت اس کی پیٹھ پر رہے۔ اور سجدے کا عالم دیکھیے تو بعض تو ایسا لگتا ہے جیسے کوا زمین پر چونچ مارتا ہے، ایسے اللہ اکبر کہہ کر جو ہے 1 2 3 ایسا لگتا ہے ایکسرسائز جو ہے ان کی جاری ہے۔ آپ سجدے کی تعریف پڑھیے، سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، یہ پیشانی کا جمنا زمین پر، یہ سجدے کی حقیقت ہے۔ یہ دونوں پاؤں کی اکثر انگلیاں یہ مڑ کر قبلہ رو ہونا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی واجب کو ترک کرے گا تو اس کا سجدہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ عوام کی اکثریت کو دیکھیے، کئی امام بھی اس میں شامل ہیں، کئی مؤذن بھی نماز پڑھانے والے شامل ہیں جنہوں نے کبھی نماز کو سیکھا نہیں، یا پھر اس مسئلے کی طرف ان کا دھیان نہیں۔ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں ان کے پاؤں ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ فقہی جزیہ ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہمارے فقہا نے ہمیں یہ مسئلہ بتایا کہ سجدے میں جاؤ تو دونوں پاؤں کی اکثر انگلیاں، یہ پاؤں اس کی 5، یہ 5، اکثر کتنی ہوئی؟ 3 اس کی 3 اس کی، یعنی 6 انگلیاں ایسے مڑ کر قبلہ رو ہونا یہ واجب ہے۔ آج نمازیوں کی اکثریت کو دیکھے پاؤں ایسے کھڑے ہوتے ہیں، کھلے عام سرے عام واجب ترک ہو رہا، انہیں اس کا احساس نہیں۔ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری نمازیں اللہ کے حضور مقبول ہو رہی ہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ تمہاری نمازیں میلے کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ 60 سال تک، اب دیکھیے 60 ایئرز، میں تو کہتا ہوں کہ اس دور میں 60 سال جس کو مل جائیں وہ بھی بڑا خوش نصیب۔ اب جو لوگ ہمیں ملتے ہیں وہ تو کہتے ہیں مولانا صاحب 55 لاسٹ، بعد میں بونس۔ حضور علیہ السلام کی احادیث پڑھیے تو حضور علیہ السلام نے اوسط عمر 60 سال ہی بتائی حدیث پاک میں کہ آخری زمانے میں اتنی عمریں ملیں گی۔ یہاں ایک میں آپ کی خدمت میں اور بھی بات کروں، آج دیکھیے یہ بچے بیٹھے ہیں، یہ کتنے ذہین ہیں۔ آپ اور ہم تو اتنے ذہین نہیں ہوتے تھے، یہ بچوں کو دیکھیے ان کے اندر کتنی سمجھ ہے۔ ہم جو ہے آپ جن کی داڑھی میں سفیدی آ گئی، جن کے بالوں میں سفیدی آئی، ہم تو بچپن میں اتنے سمجھدار جو ہے وہ نہ تھے۔ تو کسی نے بڑی پیاری بات کی، کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں جو ہے وہ عمریں زیادہ ملنے والی تھی، اس لیے ہمیں سمجھ بھی دیر سے نصیب ہوئی۔ اب ان کی یہ جو آنے والی نسل ہے ان کی عمر کم ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جلدی سمجھ بوجھ اور فہم عطا کر دیتا، ان کی عمریں اتنی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے جتنے جنازے آپ ریشو نکالیں، جتنا جوان آدمی دنیا سے جاتا ہے اتنا بوڑھا نہیں جاتا۔ آئے دن 35 سال کیا ہوا؟ ارے راستے سے چل رہا تھا، گر کر اس کا انتقال ہو گیا۔ ارے میرا 30 سال کا بیٹا مولانا صاحب رات کو بیٹھ کر کھانا کھایا، کھلا رہا تھا، پھر کہنے لگا ابو میں ذرا لیٹ لوں، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ تکلیف سا ہو رہا۔ ہاں بیٹا تھوڑا لیٹ جا، بس لیٹا تو اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ عزیزان گرامی ایک اوسط عمر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی۔ تو یاد رکھیے گا رکوع اور سجود یہ جب تک درست نہیں ہوں گے ہماری نماز درست نہیں ہوگی، اور بغیر کسی کے شرمائے۔ اور میں بھی آپ بھی غور کریں کہ دنیا کے لیے ہم نے سال دیے، 12 سال 15 سال ہمارے لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا، تم 20 سال دنیاوی تعلیم حاصل کرو، 25 سال کرو، اتنا پڑھو کہ نوکری تمہیں ہنستے ہوئے ملے، مسکرا کر آدمی جو ہے تمہیں بہت بڑی پوسٹ عطا کرے۔ پڑھتے رہو، لیکن میرے بھائیوں اس دین کی طرف بھی ذرا نظر کر لو، علم دین کی طرف بھی تم تھوڑی توجہ کر لو۔ فقط نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی، خدا کے واسطے
اپنے کسی بھی قریبی مسجد کے سنی عالم یا مفتی کے پاس اپنی نماز کو سنا دو اور کہو مفتی صاحب دیکھیے کہیں میری نماز میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، میرے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، میری قرات کے اندر کوئی غلطی تو نہیں۔ آپ دیکھیے یہ حال ہے، لوگ میرے پاس آتے ہیں اچھے مذہبی، اصل کہتے ہیں تلاوت کو قراءت، اور وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ قرت۔ قرت کیسی؟ قرت کا معنی مرگی، یہ جو مرگی کی بیماری ہوتی ہے اسے قرت کہتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں یار فلاں امام صاحب قرت بہت اچھی کرتے ہیں، میں اندر ہنس رہا ہوتا ہوں کہ یہ بیچارے کس کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ جیسے ایک زبر زیر مرشد مطلب پیر، اور مرشد یہ ہوتا ہے مرید، لیکن آپ دیکھیے ہمارے خاص طور پر سندھ اور پنجاب میں مرشد کو مرید بنا دیتے ہیں اور مرید کو مرشد بنا دیتے ہیں، یعنی کیا سے کیا بنا دیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ بھی ہم نے سیکھا نہیں، آج سیکھا ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ اصل لفظ ہے قراءت، جو شجاعت اس کے وزن پر، قراءت اسے کہتے ہیں تلاوت۔ کبھی آپ بتائیے کسی مفتی عالم کسی قاری کو ہم نے کہا کہ ذرا سنیے میرے کوئی کلمے میں غلطی تو نہیں۔ آج ہم دنیا کی طرف چلے تو سب سے پہلے اپنی نمازوں کو ہم نے درست کرنا ہے۔ نماز اگر درست ہو گئی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نماز پھر خود آپ کو بلائے گی، نماز خود آپ کو اپنی طرف ایسے راغب کرے گی۔ وقت کم ہے اس لیے عزیزان گرامی جلدی آگے بڑھتا ہوں۔ دوسری چیز، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی بہت۔ جماعت کے لیے ابھی جیسے مثال کے طور پر یہاں 7:20 پر نماز، الحمدللہ دکاندار حضرات بھی یہاں ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا، میں آپ سے نہیں کہتا، خود ہی دیکھ لیجئے گا، جس نے نیت یہ کی ہے کہ 7:25 پر ہی مسجد میں آنا ہے تو وہ 7:22-23 پر نہیں آئے گا، اس نے پکی نیت۔ آپ نماز کے بعد سلام پھیرے تو آپ کو وہی چہرے نظر آئیں گے جن کی 1 رکعت گئی، جن کی 2 رکعت گئی، یعنی نماز کا وہ جذبہ جو انسان کے اندر تیزی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دنیاوی انعام لینے کے لیے ہم گھنٹوں پہلے بیٹھ جاتے ہیں، ٹی وی کے اندر کوئی تصویر آنے والی ہو تو 5 گھنٹے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، اگر کوئی چینل پر انعام تقسیم ہو رہا ہو تو ہم جو ہے دوپہر سے جا کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں گھنٹوں تک۔ کیوں؟ ہمارے اندر جذبہ ہوتا ہے، انعام حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر جو ہے ایک لگن ہوتی ہے۔ آخر نماز میں ایسی لگن کیوں نہیں ہے؟ نماز کے لیے ایسا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ جذبہ صرف اتنا سا، میں زیادہ آپ سے بات نہیں کرتا، بس اتنا اگر میں بھی اور آپ بھی اتنا سا ذہن بنا لے، کوئی پوچھے ارے کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو 7:15 بج رہے ہیں، 7:20 پر جماعت ہے، تو صرف اتنا کہہ دینا اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ اور کتنی پیاری بات ایک بزرگ نے فرماتے ہیں کہ میرا جب بھی دل چاہتا ہے کہ کریم پروردگار سے گفتگو کروں تو میں فوراً کر لیتا ہوں۔ اب سب حیران ہو گئے کہ حضور اللہ سے گفتگو تو حضرت موسیٰ کرتے تھے، یہ آپ کیسے؟ تو کہتے ہیں ارے بہت آسان ہے، تم کو بھی سکھاؤں۔ کہا کیسے؟ کہا وضو کرو، مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حضور ہاتھ باندھ لو، سمجھ لو تم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہو، اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہو۔ یہ صرف جو ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ تصور کو آدمی جو ہے وہ بدل دے تو آدمی کو لطف اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہیں پر۔ میں آپ کو صرف ایک سمپل سی مثال دوں، حیدرآباد وغیرہ جب میں جاتا ہوں یا باہر کہیں شہر میں جاتا ہوں تو راستے میں جو ہے وہ پہاڑ آتے ہیں، راستے میں صحرا آتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم میں وہ وقت یاد کرتا ہوں کہ جب ہم مدینے جا رہے تھے، مکے سے نکلے تھے، راستے میں بھی صحرا تھے، راستے میں بھی پہاڑ تھے، راستے میں بھی ہرے بھرے جو ہے وہ درخت تھے۔ آپ خدا کی قسم یقین کیجئے کہ پورا راستہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے حالانکہ سندھ اور پنجاب جا رہے ہوتے ہیں، لیکن مزہ ایسے آ رہا ہے جیسے مکے سے مدینے جا رہے ہیں۔ تصور ہے آپ کسی مسجد میں نماز جب پڑھیں، خود آپ صرف تصور یہ کریں آنکھیں بند کر کے
کہ کعبۃ اللہ آپ کے سامنے اور حرم کعبہ کے اندر میں نماز پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم مسجد دنیا کی کوئی بھی ہو آپ کو مزہ آئے گا تو حرم میں نماز پڑھنے کا، اور وہ خوشبو آپ کے اندر محسوس ہوگی کہ حقیقت میں آج میرے تصور کو کسی نے جو ہے وہ بالکل بدل دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ بڑے بڑے جو ہے وہ اجتماعات کے اندر ٹرینیں جاتی ہیں، تو اس ٹرین کے اندر جو ہے ایک نوجوان جو ہے اسے نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ بھائی لوگوں نے کہا بھائی سو جاؤ، آرام کر لو، نیند ہوگی تو آرام آ جائے گا۔ یار کیا کروں، یہ چھک 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 کی آواز یہ مجھے سونے نہیں دیتی ہے۔ تو ایک سمجھدار نیک شخص بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا تو تصور یہ کر لے کہ یہ چھک 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 نہیں ہے، مدینہ 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 مدینہ۔ جب صبح فجر کے لیے قافلہ جو ہے وہ نیچے اترا نماز کے لیے تو اس نے پوچھا کیسا رہا؟ بولا خدا کی قسم آپ نے جو بتایا تھا ساری رات فجر تک بس مدینے مدینے کی آوازیں آ رہی تھی، کیونکہ تصور بدل دیا اس نے اپنے ذہن کو بدل دیا۔ تو وہ ہے کہیں بھی، وہ کتنا پیارا شعر جو آج سے کئی سال پہلے عمران شیخ پڑھتے تھے کہ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں۔ وہ کہیں بھی ہو مزہ اس کو مدینے کا آئے گا۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں شاندار آپ نے دیکھی ہوں گی ہمارے کراچی کے اندر، بڑی بڑی جو شاہراہیں ہیں، خدا کی قسم انہی سے ملتی، کوئی نسبت کی بات نہیں کر رہا۔ کہاں مدینے کی گلیاں، کہاں حرم پاک کی گلیاں، کہاں یہ والی بلڈنگیں، اللہ اکبر، زمین آسمان کا فرق۔ لیکن خدا کی قسم جب بھی اس جگہ پر ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، صرف تصور بدلتے۔ اب آئیے وقت کم ہے اس لیے جلدی جلدی آپ کو آگے کی طرف کہ یہ جو نماز میں ہم سستی کرتے، سستی، صرف سستی پڑھنی تو ہے، اس پر کیا وبال ہے؟ اللہ اکبر۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سستی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 15 مصیبتوں میں مبتلا کرتا۔ نمازیں پڑھ رہا لیکن سست کاہل، ایسا کاہل جب بھی آئے گا دیر سے آئے گا، جب بھی دیکھو گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایسے یہ کھڑا ہوا ملے گا، سستی اور کاہلی۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر اس کو جو ہے عزیزان گرامی 5 مصیبتیں، کون کون سی؟ سب سے پہلی فرمایا کہ سب سے پہلی جو مصیبت ہے اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جائے گی۔ نمبر 2، اس کے چہرے سے نماز کا نور ختم ہو جائے۔ نمبر 3، کسی بھی عمل کا اسے اجر نہیں ملتا۔ نمبر 4، وہ اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی۔ اور نمبر 5، نیکوں کی دعاؤں سے اسے حصہ نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ نیک لوگ دعا کرتے ہیں اس کے لیے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تجھے یہ دے، یہ عطا کرے، لیکن نماز میں سستی کی وجہ سے نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ روک لیا جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ تو دنیا میں، موت کے وقت اللہ اکبر، فرمایا نماز میں سستی کرنے والا ذلیل و خوار ہو کر مرے گا۔ نماز میں سستی کرنے والا بھوکا اور پیاسا مرے گا، شدید بھوک، شدید پیاس، یہاں تک کہ سمندروں کا بھی پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ سستی کرنے، آپ بتائیے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان پر کتنا وبال ہوگا، ان کی کیا حالت ہوگی۔ اور فرمایا کہ اب 4 قبر کے اندر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ کر دیتا ہے۔ ایک تو وبال یہ، معاف کیجئے گا، کہ باپ نے جو ہے ساری زندگی اولاد کو کھلایا پلایا، اپنے پیسے سے انہیں پالا، لیکن اولاد ایسی بد نصیب، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ قبر کے اندر ابا کو ایسے زبردستی گھسیڑ رہی ہے۔ ارے بے وقوف آدمی،
تجھے پتا ہے کہ میرے والد صاحب کا جسم تھوڑا بڑا ہوا، وہ ماشاءاللہ تھوڑے لمبے قد کے، تو قبر جو ہے تھوڑی زیادہ لمبی کروا دیتا، چوڑی کروا دیتا۔ بھئی پیسے دیں تو کیا نہیں ہو سکتا؟ گورکن یہ آپ کا نوکر ہے، وہ لمبی قبر کھود دے گا، چوڑی کر دے گا۔ الامان والحفیظ جیسے تیسے موڑ چوڑ کر بیچارے مرحوم کو اس قبر کے اندر ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھیے دنیا ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا صاحب اسی دنیا کے لیے آج ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھولے ہوئے، اسی دنیا کے لیے آج ہم نے جو ہے وہ عزیزان گرامی سب کچھ پانے کا عزم کیا۔ یہ دیکھیے دنیا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا اپنی مسجد میں کہ ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی جوڑی ہوتی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا گیدرنگ جسے کہتے ہیں ہمارے نوجوان، 4 دوست ان کی گیدرنگ، 5 دوست ان کی گیدرنگ، 6 دوست ان کی، ایسے گیدرنگیں ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چونا بٹی کے چوک پر جب میں نے ایک نوجوان کا جنازہ پڑھایا اور ایسے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا، تو رات دن اس کے ساتھ گھومنے والا کھڑا ہو کر پان چبا رہا تھا، اپنے جگری دوست کا جنازہ بھی اس نے نہیں پڑھا۔ یہ دنیا ہے، یہ دوستی ہے۔ ایسے دوست بناؤ کہ جو تمہیں قیامت کے دن بھی ہاتھ پکڑ کر ڈھونڈ کر شفاعت کر کے جنت میں لے جائے۔ ایسے دوست بناؤ کہ جو سید دو عالم نے فرمایا ہے میرے غلاموں تمہارا دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے تیرا رب یاد آ جائے۔ اور آج دوست کو دیکھو تو انڈیا کی فلمیں یاد آ جاتی، انڈیا کی گانے یاد آتے ہیں، ڈرامے یاد آتے ہیں۔ ارے ذرا بتا تو صحیح اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، کون سا نیا موبائل آیا، کون سی کوالٹی ہے، فلاں یہ بیماری نہیں ہمارے ادھر آ گئی۔ وہ کہاں سے دوست لائیں کہ جسے دیکھے تو ہمارا رب ہمیں یاد آ جائے۔ وہ دوست کہاں سے آئے گا؟ وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی وہ ایسے ہی دوست تھے کہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو انہیں ان کا رب یاد آ جاتا۔ اور پھر آخری فرمایا کہ پسلیاں جو ہیں یہ پیوست، یہ جو پسلیاں ہیں ہماری یہ والی یہ بھی جدا ہیں، یہ بھی جدا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسے ہاتھ، ایسے آپ نے ہاتھوں کی انگلیاں دوسرے ہاتھوں میں ڈال کر فرمایا سنو، نماز میں سستی کرنے والے کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، ایسے دبائے گی، چیخے گا، چلائے گا، پر کوئی جو ہے وہ بچانے نہ آئے گا۔ اور فرمایا اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، رات دن انگاروں میں لوٹتا ہوگا۔ اور فرمایا ایک اژدہا وہ اس کی قبر پر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ اسے قیامت تک ڈستا رہے گا، اور ایک جب ڈنک مارے گا تو آدمی 70 ہاتھ زمین کے نیچے دھستا چلا جائے گا۔ آخری 3 قیامت کے دن، دیکھیں ابھی بھی بس نہیں ہوا۔ نماز میں سستی کرنے والے، اللہ کی عظیم عبادت میں سستی اور کاہلی دکھانے والے کے لیے فرمایا حشر میں جب حساب لیا جائے گا تو بڑی سختی سے لیا جائے گا۔ اور دوسری چیز جب اپنے رب کے حضور پیش ہوگا تو اس کا رب اس سے ناراض ہوگا۔ اور آخری فرمایا کہ رب کریم اس سے ناراض ہو کر اسے جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا۔ میرے مسلمانوں یہ صرف نماز میں سستی، اور جو بدنصیب نماز ہی نہیں پڑھتے، جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا وبال۔ اور میں اکثر یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی اسی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر کا ایک واقعہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں تاکہ میرے اندر بھی جو ہے اللہ کا خوف پیدا ہو، آپ میں بھی پیدا ہو، آپ کا بھی جذبہ بڑھے، میرا بھی جذبہ بڑھے، میں بھی نیکیوں کی طرف بڑھوں، آپ بھی نیکیوں کی طرف بڑھے، آپ بھی نماز سے محبت کریں، میں بھی نماز سے محبت کروں، آپ بھی جماعت سے محبت کریں، میں بھی جماعت سے محبت کروں۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک وقت پر ایک شخص کی ایک بیٹی کا انتقال
انتقال ہو گیا۔ اس جب لڑکی کا انتقال ہو گیا تو والد تو تھے نہیں، اس کا ایک بھائی تھا، ایک اس کی ماں تھی۔ بھائی کو جب اطلاع ملی تو بھائی کسی کام سے گیا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کے اندر قیمتی سامان کی ایک تھیلی تھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بہن کو جب خواتین نے غسل دیا، کفن دیا اور جنازہ جب باہر نکلا تو بھائی جو ہے وہ جنازہ لے کر چل رہا ہے، ہاتھ کے اندر قیمتی سامان کی تھیلی ہے، اس غرض سے کہ بہن کو جب دفنا دیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ سامان کی تھیلی اپنے گھر پر لے جاؤں گا۔ بہن کے لیے قبر تیار تھی۔ نماز جنازہ کے بعد بہن کو جب قبر میں رکھا گیا، اس کی قسمت دیکھیے کہ وہ قیمتی سامان کی تھیلی بھائی جو ہے وہ قبر میں ہی بھول گیا، قبر کے اندر ہی جو ہے وہ تھیلی رہ گئی۔ اب کیا ہوتا ہے جب قبر کو مٹی دے دی گئی، بھائی تھوڑا آگے بڑھتا ہے، قبرستان کے کونے پر پہنچتا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ میری قیمتی سامان کی تھیلی جو ہے یہ قبر میں رہ گئی ہے، چلو پھر چلتے ہیں۔ اب یہ بھائی دوبارہ چلتا ہے، یہ سوچ کر کہ مٹی کچی ہے، ہاتھ سے ایسے ہٹاؤں گا تو انشاءاللہ مجھے میرا سامان مل جائے گا، پھر جو ہے صلیب رکھ کر اوپر جو ہے اس کے میں مٹی ڈال دوں گا۔ بھائی چلتا ہے اور مٹی تھوڑی سی اس نے ہٹائی اور تھوڑی سی اب صلیب ہٹائی ہے کہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، بہن جو ہے یہ آگ میں لوٹ پوٹ ہو رہی ہے۔ کون سی تھیلی، کہاں کی تھیلی، اسے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ وہ روتا ہوا، چیختا ہوا، بھاگتا ہوا اپنے گھر جاتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے ماں بتا ہماری بہن کون سا گناہ کرتی تھی۔ ماں کہنے لگی بیٹا پہلے یہ بتا تو نے کیا دیکھا ہے، تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا۔ بھائی کہتا ہے ماں میں نے دیکھا کہ ایک قیمتی سامان کی تھیلی جو ہے یہ بہن کی قبر میں بھول گیا، جیسے ہی دوبارہ لوٹا اور قبر جیسے ہی میں نے تھوڑی مٹی ہٹائی، قبر کے اندر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، میری بہن جو ہے یہ آگ میں لوٹ پوٹ ہو رہی ہے، میں اس لیے بھاگ کر واپس آ گیا۔ ماں بتا کون سا گناہ کرتی تھی۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، رحم کا دریا ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اب بیٹا پوچھتا ہے ماں بتا کون سا گناہ کرتی تھی۔ ماں کہنے لگی بیٹا تیری بہن نماز نہیں پڑھتی تھی۔ عزیزان گرامی آپ ہم سوچیں آج لائٹ چلی جائے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے لیکن تھوڑا سا بڑا ہے، قبر جیسی صندوق جیسا تو نہیں ہے، ہمارا دل گھبراتا ہے، ہماری جان نکل رہی ہوتی ہے، ہمارا دم گھٹنے کو آ جاتا ہے، ہم ادھر کی کھڑکیاں ادھر کے دروازے کھولتے ہیں، گرمی کا موسم ہو تو آدمی کی جان نکل جاتی ہے۔ ہم آپ سوچیں ہمارا یہ نازک بدن جو کوئی گرمی نہیں سہ سکتا، جو ذرہ برابر بھی آگ کی چنگاری کو نہیں سہ سکتا، اگر گرم پتیلی پر انگلی لگ جائے تو ہم اچھل کر ایسے پیچھے کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے نماز چھوڑنے کی وجہ سے اگر قبر کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہمیں کون بچائے گا، ہمارا وہاں کون مونس ہوگا، ہمارا کون مددگار ہوگا۔ اے فجر میں سونے والوں، اے میٹھی نیند کرنے والوں، ذرا غور کرو اپنے نازک بدن پر جو ہے تھوڑا سا رحم کھاؤ کہ یہ ہمارا نازک بدن جو ہے یہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نوجوان کہتا ہے مولانا صاحب ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ ارے آنکھ کیسے نہیں کھلتی، دفتر جانے کے لیے تو کھلتی ہے، دکان جانے کے لیے تو کھلتی ہے، پیسے کمانے کے لیے تو کھلتی ہے، اسکول کے لیے کھلتی ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، لیکن اللہ سے ملاقات ہو تو آنکھ کیوں نہیں کھلتی ہے؟ اور کہتے پھر بھی ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں رب ذوالجلال سے بڑی محبت ہے۔ ارے تو جھوٹ بولتا ہے، تو منافق ہے، تو کذاب ہے۔ اگر تجھے اللہ سے محبت ہوتی تو تو فجر میں اس طرح نہ لیٹا رہتا جیسے موزن کہتا حی علی الصلاۃ یا الصلاۃ خیر من النوم، تو عشق ربانی میں اٹھ کر تو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا۔ اگر تیرے اندر حقیقت میں یا میرے اندر عشق الہی ہوتا، اگر ہم نے حقیقی معنی میں عشق الہی کا جام پیا ہوتا تو خدا کی قسم کبھی بھی ہم نماز میں سستی نہ کرتے۔ اس دل سے پوچھئے، اس کے اندر بھی ہر کسی کے ساتھ اندر جو ہے ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے،
وہ پہلے فتویٰ دیتا ہے، سچا فتویٰ دیتا ہے کہ اس سے بڑھ کر آپ کی ذات کو کوئی نہیں جانتا۔ پوچھئے اس سے کہ ہم واقعی نماز میں سست ہو گئے، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا۔ سرکار کریم علیہ السلام کی میں نے حدیث پاک پڑھی، سرکار کریم علیہ السلام اپنی ازواج کے درمیان بیٹھتے۔ کیسے بیٹھتے؟ محبوب کبریا ہیں اور اپنی ازواج میں ایسے بیٹھتے، گل مل جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا، ایسا لگتا کہ ایک دو دوست اپنے ساتھ بیٹھے۔ ایسی محبت، ایسا پیار، ایسی شفقتیں۔ اور راوی کہتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کہتی ہیں، ارے خبر بھی نہ ہوتی، بڑے محبوب علیہ السلام پیارے نورانی موتیوں کے ساتھ مسکرا رہے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے، لیکن جیسے ہی بلال کی آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، سرکار ہم میں سے اٹھ کر ایسے جاتے مسجد کی طرف جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ یہ عشق الہی ہے۔ اے دکانوں پر بیٹھ کر جماعتوں کو چھوڑنے والوں، اے بستر پر نرم نرم الٹ پلٹ ہو کر، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ سردیوں میں جب یہ مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، تو آدھا کمبل ہو رہا ہو تو پورا اوڑھ کے صحیح سو جاتی ہے۔ یہ عشق الہی ہے؟ نہیں، یہ عشق الہی نہیں ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں مولانا صاحب فلاں دعا کی اجازت دیجیے، دعائے حزب البحر پڑھنی ہے، دعائے سیفی۔ میں نے کیا ہوگا؟ مولانا صاحب روحانیت ملے گی۔ میں کہتا ہوں بھائی یہ چیز برحق ہے، لیکن پنجگانہ نماز باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیرے سینے کو نور سے اور روحانیت سے منور کر دے۔ حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں جو باجماعت نماز پڑھتا ہے اللہ، اسی مکاشفۃ القلوب کی حدیث پاک سرکار کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو باجماعت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو نور سے منور کر دیتا، نور سے بھر دیتا۔ اور اکابرین کی نمازیں، عزیزان گرامی آپ ان کی نمازوں کو دیکھیے۔ صدیق اکبر نماز میں جب کھڑے ہوتے، راوی کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے زمین میں بڑی کیل کسی نے ٹھوکی ہوئی، ایسے اسٹریٹ۔ آج یہ ایسے جھول رہا، آگے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر۔ نماز میں ادھر ادھر، ہماری نظریں ادھر ادھر۔ نماز کے اندر کوئی شخص اگر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت کہتی ہے بندے کیا تجھے مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی پیارا نظر آ رہا ہے؟ تو ادھر متوجہ۔ یہ آپ کبھی غور کیجئے گا، آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ مولویوں نے یہ چکر چلائے ہیں کہ نماز پڑھو تو ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، دونوں ہاتھ استعمال۔ یہ کیوں ہے؟ کبھی آپ غور کریں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ مومن جب نماز پڑھ رہا ہو تو رحمان کے علاوہ کہیں بھی اس کا خیال نہ جائے۔ یہ جو لکھا ہوتا ہے اپنے موبائل ٹیلی فون بند کر دیجئے، تو امام صاحب کو کیا 100 روپے ملتے ہیں تو موبائل بند کر دو گے تو؟ کیوں؟ خطیب امام چلا رہا ہوتا ہے کہ بھائی موبائل بند کر دو، مسجد میں آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ سے رابطہ تو اور کسی سے رابطہ نہیں۔ بولتے مولانا صاحب ہم جو ہے اسے وائبریٹ پر رکھ دیتے۔ وائبریٹ کیا ہے؟ اندر گدگدی مچا رہا ہوتا ہے، یہ بھی گدگدی کی طرف تمہارا دھیان چلا جاتا ہے کہ کسی کی کال آئی ہے، اللہ کی طرف سے تمہارا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ اور وہ لوگ صرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، میرے 40 منٹ عزیزان گرامی یہ پورے ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے ایک شاگرد کو بلاتے ہیں، بیٹا ادھر آ، ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سینے پر کچھ جو ہے وہ تکلیف سی ہو رہی، تو میں اپنا ذرا کرتا اوپر کرتا ہوں، تو دیکھ کوئی دانہ ہو گیا، کوئی زخم تو نہیں ہے۔ امام بخاری نے اسے بلایا اور اپنا کرتا مبارک اونچا کیا، شاگرد کی چیخیں نکل گئیں کہ بچھو نے 19 ڈنک مارے تھے۔ 19 ڈنک۔ شاگرد کہنے لگا حضور آپ ہی تو مسئلہ بتاتے ہیں کہ جب دوران نماز بچھو آئے، سانپ آئے تو جان بچانا فرض ہے، نماز توڑ کر اس کو مار دو، بچھو کو مار دو، سانپ کو مار دو، لیکن عالیجہ کیا وجہ ہے
کہ 19 ڈنک مارتا رہا. یہ یہاں پر گاؤں دیہات کے لوگ ہوں گے, الحمدللہ ہمارے شہر میں تو یہ زمینی جو ہے وہ جانور اتنے نہیں ہوتے, انہیں پتا ہے ایک بچھو کاٹ لے تو جان نکل جاتی ہے, چیخیں نکل جاتی. بچھو خطرناک موذی جانور, اسی لیے تو مارنے کا حکم. کہ حضور آپ مسئلہ بتاتے ہیں کہ جان بچانا فرض اور نماز توڑ کر بھی اسے مارنا, لیکن 19 ڈنک مارتا رہا. آپ بالکل جو ہے وہ سکوت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے, کیا وجہ؟ امام بخاری مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ارے کیسے مارتا, پتہ چلتا تو مارتا. کا پتہ ہی نہیں 19 ڈنک کا. ہاں جب میں نے اللہ اکبر کہا اور الحمدللہ رب العالمین سے میں نے جب شروع کیا, رحمان کے جلووں میں ایسا گم ہو گیا, اللہ کی محبت میں ایسا سرشار ہو گیا, قرآن کی چاشنی مٹھاس میرے دل میں ایسے اترنے لگی کہ بچھو کا ڈنگ تو کیا, بڑا کوئی حملہ ہوتا تو وہ بھی مجھے خبر نہ ہوتی. آج ہماری نمازیں آپ دیکھیے, دماغ گھوم رہا ہوتا ہے کہ آفس میں کیا ہوگا. بیوی نے کہا تھا رات آؤ تو بچے کے لیے جو ہے ایک چیز لے آنا, بچے نے کہا تھا کہ فلاں چیز لے. یہ ہماری نمازیں, یہی وجہ ہے کہ آج نماز پڑھنے کے باوجود میرے مسلمانوں ہم جو ہے وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتے کہ ہم نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں پاتے. اگر تھوڑا تھوڑا, ابھی دیکھیے کمی بہت ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کی نمازیں امام بخاری جیسی ہو جائیں, اللہ کرے ہو جائے ان کے نالین کے صدقے, لیکن تھوڑا تھوڑا اپنے ذہن کو دنیا سے نکالیں. بس یہ سوچ لیں کہ میں اور میرا رب, میں اور میرا کریم پروردگار. کتنی اچھی پیاری بات کسی بزرگ نے کہی کہ یہ جو کہا گیا قیام کرے تو بالکل تصور کر میرا رب مجھے دیکھ رہا, رکوع کرے تو یہ تصور کر میرا رب دیکھ رہا ہے, سجدہ کرے تو یہ تصور کر کہ اللہ مجھے. آپ دیکھیے کہ میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں گا اور دوران نماز مجھے پتا چل جائے ایک دو آدمی دیکھ رہے ہیں تو میں ذرا اپنی نماز کو اچھی کر لوں گا تاکہ تعریف کریں مولانا صاحب کیا نماز پڑھتے ہے. یہ انسان کے اندر نفسیات ہے. آپ بتائیے, آپ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا, پھر ہماری نمازیں ایسی کیوں ہیں؟ اور صرف دیکھ نہیں رہا, ہمارا خشوع خضوع سب اس پر آیا ہے, ہر چیز وہ جانتا ہے اس کے باوجود. لیکن یہاں بڑی پیاری بات کہ بندے نماز پڑھ تو سمجھ اللہ دیکھ رہا ہے, رکوع کر تو سمجھ اللہ دیکھ رہا ہے, سجدہ کرے تو سمجھ اللہ دیکھ رہا. اگر تو نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا, پھر وہ وقت آئے گا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہوگا, وہ وقت آئے گا کہ تو رحمان کے جلووں کو دیکھتا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی نمازیں نصیب کر دے, ہمیں بھی ایسی خشوع و خضوع نمازیں اللہ تعالی نصیب فرمائے. اور میں آخری بات پھر آپ سے کروں گا کہ میں نے آپ سے کوئی تقاضا نہیں کرنا کہ ساری رات مصلی پر بیٹھے رہیں, بیٹھے تو آپ کے لیے نجات ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ پورا دن کام کاج کاروبار چھوڑ کر مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھے, نہیں, کوئی کرے تو اس کے لیے کرم ہے. لیکن میرے بھائیوں, ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی نصیحت ضرور کروں گا. سارے کام بن جائیں گے, ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, رزق کے انبار آپ ادھر تصور کریں گے, اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے آپ کو گھر ہی بیٹھے رزق عطا فرمائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام کاج چھوڑ دیا, نہیں, وہ بھی کوشش کریں, لیکن نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ یہ لازم کر لیں کہ ہمیں اسے نہیں چھوڑنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے, اور اس محفل کو سجانے میں دام درم قدم سخنے جس نے بھی حصہ لیا, میرا مولا ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. وما علینا